اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی ایک کرامت کو بہجت الاسرار کے اندر اور پھر اس انداز کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ ایک روز حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ ایک مجلس کے اندر یعنی کہ ایک محفل پاک کے اندر تشریف فرما تھے کہ جہاں پر تقریباً 10,000 لوگ جمع تھے. یعنی کہ آج اگر ہم اپنے گھروں میں یا پھر مساجد کے اندر محفل کو سجاتے ہیں تو وہاں پر بھی چند لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن جس مجمع کی میں بات کرتا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جس مجمع کے اندر جس جمع غفیر کے اندر آپ تشریف فرما تھے وہاں پر تقریباً 10,000 لوگ وہاں پر موجود تھے، اور انہیں لوگوں میں حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو وہاں پر نیند آ گئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. تو جب لوگ سارے خاموش ہو گئے پھر آپ اپنے منبر سے نیچے تشریف لائے اور حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے آگے ادب سے کھڑے ہو گئے. اب اتنا بڑا مجمع ہو، جب ایک عظیم ہستی جن کو لوگ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہوں اور وہ لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا بیان سننے کے لیے تشریف لائے ہوں اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہوں، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ خود آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک عظیم ہستی حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور منبر سے نیچے تشریف لے آئیں اور سامنے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے مجمع کے اندر کہ جہاں پر 10,000 لوگوں کا مجمع موجود ہے وہ اس لحاظ سے تعجب تو کریں گے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ اپنے سامنے بیٹھنے والے لوگوں میں سے حضرت علی بن نصر کے سامنے اس طرح کھڑے ہیں کہ جیسے آج ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہوتا ہے. تو سامنے کلام حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جب وہاں پر جا کر کھڑے ہوئے تو تھوڑے سے وقت کے بعد حضرت علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جاگ اٹھے، آپ نیند سے بیدار ہوئے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے خواب کے اندر نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کی ہے؟ تو اس شیخ نے یعنی کہ حضرت علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے سے جواب دیا، جی ہاں میں نے خواب کے اندر نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت فرمائی ہے. تو اس پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر ان کے لیے کھڑا ہوا ہوں. یعنی کہ وہ لوگ جو یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ حضرت علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے کہ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، اے علی بن نصر تم نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے؟ تو جب آپ نے آگے سے کہا جی ہاں میں نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ
آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے ہی میں اپنے ممبر سے نیچے تشریف لایا ہوں، کیونکہ تو نیند کی حالت میں تھا، اور تیری نیند کی حالت میں ہوتے ہوئے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی زیارت کے لیے آپ کی خواب کے اندر آئے ہیں، تو میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے ہوئے، آپ کی عظمت اور شان کو سلام کرتے ہوئے اپنے ممبر سے نیچے آیا، اور میں سرکار کے لیے ادباً ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ہوں تیرے سامنے۔ تو سامنے کرام، دیکھنے والے جو لوگ تھے، سننے والے جو لوگ تھے، ان کو بھی یہ جواب مل گیا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے اگر حضرت علی بن نصر آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بن نصر کے خواب کے اندر تشریف لائے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بن نصر کو اپنی زیارت کروا رہے ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سرکار کے لیے ادباً آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو سامنے کرام، اس کے بعد حضرت شیخ علی بن نصر رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے قول میں جو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی ادب کیا تھا کہ میں اپنے ممبر سے نیچے آیا اور تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو اس کے معنی جب پوچھے گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، اے سننے والوں، اے میرے مجمع کے اندر آنے والوں اور مجھے اس حالت میں دیکھنے والوں، میری بات کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر حضرت شیخ علی بن نصر پر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ سرکار نے ان کو خواب کے اندر آ کر اپنی زیارت کروائی ہے، حضرت شیخ علی بن نصر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اتنی عظیم ہستی تھے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب زیارت کروائی تو حضرت شیخ علی بن نصر رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، اے مجھے دیکھنے والوں، مجھے اس حالت کے اندر دیکھنے والوں، سن لو کہ اگر حضرت شیخ علی بن نصر نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر دیکھا ہے، خواب کے اندر سرکار کی زیارت کی ہے، تو میں نے ان آنکھوں کے ساتھ سرکار کو جاگتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ تو سامنے کرام، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کتنے بڑے کامل ولی تھے کہ آج اگر آپ میں سے اگر ایک بندہ خواب دیکھتا ہے، بیٹھا ہے یا پھر لیٹا ہوا ہے، تو اسے دیکھنے والا بندہ جو اسے دیکھ رہا ہے، اب اسے نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس نے جو یہ سویا ہوا ہے خواب کے اندر، اس کے ذہن کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں آنے والے لوگوں میں سے جب حضرت شیخ علی بن نصر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اس مجمع کے اندر تشریف فرما تھے، جب آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر جب آپ کو نیند آ گئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فوراً جان گئے، اور سامنے بیٹھنے والے کوئی 2 4 10 آدمی نہیں تھے، حالانکہ اگر کوئی 2 4 آدمی بھی ہوں، اب ان 2 4 آدمیوں میں سے اگر ایک بندہ سو جاتا ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دیکھ کیا رہا ہے، اسے خواب کے اندر کیا چیز نظر آ رہی ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے مجمع کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے مجمع کے اندر کوئی 10 20 آدمی نہیں بلکہ 10,000 لوگ کم و بیش اس وقت موجود تھے، اور ان 10,000 لوگوں میں سے حضرت شیخ علی بن نصر رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو نیند آئی
آپ کو اونگ آئی تو پیارے محبوب علیہ نے آپ پر کرم نوازی فرمائی اور اپنی زیارت کروا کر حضرت شیخ علی بن نصر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کو ہی بدل دیا۔ تو دیکھنے والے جو تھے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ کو رب ذوالجلال نے وہ نظر عطا فرمائی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے جب حضرت علی بن نصر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیفیت اور حالت کو دیکھا تو فوری طور پر اپنے منبر کو چھوڑ کر اور حضرت شیخ علی بن نصر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب ایک مرید اپنے پیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب اس حالت میں کھڑے ہوئے تو اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، اے مجھے دیکھنے والوں، اگر حضرت شیخ علی بن نصر کو سرکار علیہ السلام نے خواب کے اندر آ کر ان پر کرم نوازی فرمائی ہے، سرکار کا اگر انہوں نے نیند کی حالت میں دیدار کیا ہے تو مجھ عبد القادر جیلانی نے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے سرکار کی زیارت فرما دی۔